نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق باری تعالی ہماری رمضان المبارک کی تمام عبادات کو قبول فرمائیں۔ ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا تراویح کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھنا، سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائیں۔ عزیزان محترم، آج کی رات کے متعلق دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات حق باری تعالیٰ کے ہاں ایک خاص رات ہے۔ یوں سمجھیں کہ حق باری تعالیٰ نے آج اجرت کا دن رکھا ہے اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ یا لیلۃ الانعام کہا جاتا ہے، یعنی جو شب عید الفطر کی ہے، چاند رات کے نام سے جو معصوم ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ خصوصی برکتوں اور رحمتوں اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے اور نہایت فضیلت کے حامل ہے، جس میں حق باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً بلکہ ہم سب عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کی فیض و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی اجرت لینے کے وقت، پورا مہینہ مزدوری کرنے کے بعد ہم نکل جاتے ہیں بازاروں کی طرف اور ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی لیلۃ الجائزہ، شب عید، انعام والی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والے کے لیے بڑی سعادت اور خوشخبریاں ہیں، جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات فضائل سے فیضیاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنائے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں حق باری تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ عزیزان محترم، لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تجلیات فرماتے ہیں اور پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں اس مزدور کی اجرت کا کیا ہے؟ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر حق باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ حدیث مبارکہ میں شب عید یعنی لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے جو روزے دار ہوتا ہے، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کے لیے مچھلیاں تک یعنی سمندر کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے اور جنت کے ہر دروازے کے لیے، جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارتا ہے۔ پھر حق باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مغفرت والی رات سے مطلب شب قدر ہے؟ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے وقت اس مزدور کو مزدوری دی جائے۔
اس روایت کو مسند احمد نے بھی اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے یقین کر کے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے، عبادت کرے، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ مردہ نہ ہونے سے مراد جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی فتنے و فساد کا وقت، قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں یہ محفوظ رہے گا۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ احباب کی نظر کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگتا ہے، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک لیلۃ الترویہ، دوسری یعنی کہ 8 ذی الحجہ کی رات، اور دوسرا جو ہے 9 ذی الحجہ کی رات ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کی رات ہے، اور پھر لیلۃ الجائزہ ہے یعنی عید الفطر کی رات ہے، پھر شب برات کی رات ہے، پھر 15 شعبان کی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف ان راتوں کو اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کے عبادات میں، مناجات میں مشغول رہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو نوافل کی کثرت کریں، عبادات کی کثرت کریں، کیونکہ یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم عقلی ہے، یہ کم عقلی ہے کہ سارا کا سارا مہینہ انسان محنت کرے، مزدوری کرے، اور جب اس کی پھل لینے کا وقت آئے، اپنی اجرت لینے کا وقت آئے، اس وقت وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے، وہ نوکری چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مختصر سا وقت ہے، آج اللہ رب العزت سے اس کی رضا مانگیں، اللہ رب العزت سے اس کا قرب مانگیں، اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بزرگوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہماری کامل مغفرت فرمائے، ہمارے رمضان کے روزے رکھنا، عبادات کرنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔